اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی آج کا ہمارا ناول شروع کرتے ہیں تو عشق و جنوں میرا از قلم انیلا کنول۔ فہد نے شایان کی اچھی خاصی دھلائی کر ڈالی۔ شایان کا گروپ سائڈ پر بیٹھ کھڑا بس تماشا دیکھ رہا تھا۔ علی نے آ کر فہد کو پکڑا ورنہ آج تو شایان کا قتل ہو جاتا۔ اگر کچھ بولا اگلی دفعہ تم نے تو تمہاری وہ حالت کروں گا کہ دنیا دیکھے گی، فہد نے غصے سے کہا اور علی اسے کھینچ کر وہاں سے لے گیا۔ فہد یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، حساب تو لوں گا، شایان نے اپنے ناک سے خون صاف کرتے ہوئے کہا۔ ابھی فہد کلاس لے کر نکلا ہی تھا کہ سامنے ہی امارہ آ گئی۔ یار اس عورت سے بچا لے مجھے، فہد نے برا سا منہ بنا کر علی سے کہا۔ کس نے کہا تھا اتنا سڑیل بن، اب بھگت، ایک ہم ہیں جسے کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ اور علی نے فہد کی حالت پر ہنس کر کہا، ہائے علی۔ امارہ فہد کے پاس آ کر بولی، جبکہ فہد وہاں سے گزر جانے میں اپنا بھلا سمجھ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بات تو سن لو ایک بار۔ امارہ نے فہد کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ پہلے ہی شایان کی وجہ سے غصے میں تھا، بس تھوڑا نارمل ہوا تھا کہ اب امارہ کی وجہ سے پھر سے طیش میں آ گیا اور مڑ کر ایک تھپڑ امارہ کو جڑ دیا۔ کتنی دفعہ بکواس کی ہے کہ مجھے چھونا مت، پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گا اگر اب دوبارہ تم نے کبھی یہ حرکت کی تو۔ آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے کی غلطی مت کرنا، فہد نے غصے سے کہا اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ علی حیران ہو رہا تھا کہ فہد ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اور امارہ کا غصہ اور نفرت تو آسمان کو چھو رہی تھی۔ اتنی ذلت آمیز رویہ، یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا فہد، اس کا حساب تمہیں دینا ہی ہوگا۔ امارہ آنسو پوچھ کر غصے سے کہتی ہوئی لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ فہد شام کے 4 بجے حور کو لینے پہنچ چکا تھا اور حور کو باہر آنے کا حکم بھی دے چکا تھا۔ مریم بیگم نے فہد کو اندر آنے کو کہا مگر وہ نہ آیا اور اسی دوران جاوید صاحب بھی کام سے آ گئے۔ السلام علیکم بیٹا، جاوید نے کہا۔ وعلیکم السلام، فہد نے آہستہ سے کہا۔ اندر آ جاؤ بیٹا، ایسے اچھا نہیں لگتا، ہمارا بیٹا باہر سے ہی چلا جائے، جاوید نے مسکرا کر فہد سے کہا۔ آخر فہد نے ضد چھوڑ دی اور اندر چلا گیا۔ مریم ہمارے بیٹے کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، جاوید نے کہا۔ لا رہی ہوں، مریم نے کچن سے ہی آواز دی۔ حور بھی اتنی دیر میں ماں کے ساتھ آ چکی تھی۔ فہد خاموشی سے بیٹھا بس ہاں ہوں میں ہی جواب دے رہا تھا۔ یہ لو کھاؤ بیٹا، آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہے، جاوید نے فہد کے سامنے پلیٹ کی، لیکن فہد جاوید کے ہاتھ پر مخصوص گھڑی پہ الجھ سا گیا۔ یہ گھڑی تو میں نے کہیں دیکھی ہے، پر کہاں؟ فہد نے جاوید کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا۔ ارے تمہیں کہاں یاد ہوگا، میں اور جنید ایک ساتھ یونی گئے تھے، تب ہم نے ایک جیسی 2 گھڑیاں لی تھیں اور یہ بہت نایاب ہے۔ آج کل تو یہ ختم ہو چکی ہیں، لیکن ہم دونوں ہمیشہ ہر وقت یہ پہن کر رکھتے تھے۔ آج دیکھو بس گھڑی رہ گئی ہے اور یادیں، جاوید نے مسکرا کر آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کر کے کہا، جبکہ فہد دوست کہنے پر الجھ سا گیا۔ کیا مطلب، آپ اور پاپا دوست تھے؟ فہد نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بہت اچھی دوستی تھی ہماری، مگر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے کہ سب ختم ہو گیا، جاوید نے کہا۔ اوکے حور آ جاؤ، انٹی انکل میں چلتا ہوں، بی جان اکیلی ہیں، انتظار کر رہی ہوں گی، فہد نے جلدی سے اٹھ کر کہا۔ اب اس کے دماغ میں بہت سے سوال دوڑ رہے تھے اور پھر حور کو لے کر وہاں سے نکل آیا۔ گھر جاتے ہی فہد بی جان کے پاس چلا گیا۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں؟ فہد نے بی جان سے پوچھا۔ اللہ کا شکر، ہو آئے سسرال سے؟ بی جان نے مسکرا کر کہا۔ جی بی جان، ہو آیا، آپ سے کچھ پوچھنا ہے، فہد نے کہا۔ بی جان نے فہد کے بالوں میں پیار سے ہاتھ گھماتے ہوئے بولا، پوچھو بیٹا۔ پاپا اور جاوید انکل کیا دوست تھے؟ فہد نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ دونوں تو بہت اچھے دوست تھے، جاوید اکثر جنید کے ساتھ ہمارے پاس ہی رہا کرتا تھا، بی جان نے ساری کہانی بتائی۔ فہد یہ بات سن کر پریشان سا ہو گیا۔ اگر دونوں دوست تھے تو انکل نے کیوں قتل کیا میرے ماما پاپا کو؟ فہد نے بی جان سے کہا۔ کس نے کہا؟ کون ایسی فضول باتیں کر رہا ہے اور نفرت پیدا کر رہا ہے؟ بی جان نے سختی سے پوچھا۔ نہیں بی جان، کچھ گڑبڑ ہے، میں کام پر جا رہا ہوں، آپ اور حور کھانا کھا لینا، میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، فہد نے اٹھ کر بھاگتے ہوئے بولا، جبکہ بی جان حیرت سے فہد کو دیکھ کر رہ گئی۔ یا اللہ، خیر، میرے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، بی جان نے دل سے دعا دی۔ علی، مجھے مدد کی ضرورت ہے، فہد نے علی سے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ علی نے کہا اور پھر فہد نے سارا قصہ سنایا۔ بیٹا، یہ تیرے ساتھ کوئی گیم کر رہا ہے اور تو کب سے اتنا کم عقل ہو گیا؟ میں تو حیران ہوں، شکر اللہ کا کوئی الٹا کام نہیں کر دیا تو نے، ورنہ جیسا تیرا غصہ ہے نا،
سب جانتا ہوں۔ علی نے فہد پر غصہ کیا۔ اب زیادہ سمارٹ نہ بن اور مشورہ دے۔ فہد نے کہا، سب سے پہلے تو اس ماجد کو دیکھ، کس کا آدمی ہے، اور باقی بعد میں۔ علی نے کہا، ایک دفعہ پتہ تو چل جائے۔ فہد نے غصے سے کہا، بس بس حوصلہ، اب خود سے کوئی کام نہ کرنا، جو بھی کریں گے مل کر سوچ سمجھ کر کریں گے۔ علی نے فہد سے کہا۔ فہد نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ چل اب جا گھر، بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ علی نے شوقی سے کہا، ہاں یار چلتا ہوں، میں تیری بھابھی کو زیادہ انتظار نہیں کروا سکتا۔ فہد نے بھی ہنس کر کہا، پھر وہاں سے نکل پڑا۔ یہ تم دونوں کے چہرے کیوں خراب ہوئے ہیں آج؟ ایک شخص نے سامنے سے آتے ہوئے اپنے بچوں سے پوچھا، ڈیڈ مجھے اس لڑکے فہد کو اپنے پاؤں میں دیکھنا ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو بتائیں، نہیں تو میں خود کچھ انتظام کروں۔ شایان نے اپنے باپ سے غصے سے کہا، کام ڈاؤن، ہوا کیا ہے بتاؤ۔ باپ نے کہا، ڈیڈ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھ پر، شایان نقوی پر، حساب تو دینا ہی ہوگا۔ شایان نے ساری صبح والی بات بتائی۔ کرتے ہیں کچھ؟ باپ نے کہا، کچھ نہیں، میں اس کا وہ حال کروں گا جو زمانہ دیکھے گا، اور اس تھپڑ کی قیمت تو اس کو چکانی ہی ہوگی، میں اس سے اس کی قیمتی چیز چھین لوں گا۔ شایان نے جنون سے کہا، اس کی قیمتی چیز وہ لڑکی حورین ہے، اور ڈیڈ مجھے فہد چاہیے کسی بھی صورت میں، میری ضد ہے اب۔ یہ امارہ نے بھی غصے سے کہا، اور صبح والی بات بتائی۔ ہو جائے گا سب کچھ، بس تھوڑا صبر میرے بچوں، پھر جس کو جو چاہیے سب کچھ مل جائے گا۔ چلو اب کھانا کھا لو سب۔ باپ نے مسکرا کر بچوں کو حوصلہ دیا۔ فہد گھر دیر سے آیا۔ بی جان دوائی لے کر سو چکی تھی، جبکہ حور فہد کے انتظار میں تھی۔ فہد نے دروازہ کھولا تو حور سامنے ہی بیٹھی تھی۔ فہد چپکے سے آ کر حور کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ حور اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی تو ڈر گئی۔ کون؟ حور نے سانس روک کر کہا، دیکھو میرے ہسبینڈ آنے والے ہیں، وہ بہت ماریں گے، حور نے ڈر کر کہا۔ فہد یہ سن کر ہنس پڑا۔ فہد آپ، کتنی بری بات ہے، کتنی بری حرکت ہے یہ، مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ حور نے برا سا منہ بنا کر کہا، ایک تو میری بیوی ڈرتی بہت ہے، کیا کروں، تمہارا یہ ڈر تمہارے اور قریب لاتا ہے مجھے، فہد نے حور کے کان میں کہا، اور یہ سن کر حور مزید کنفیوز ہو گئی۔ میں کھانا لگاتی ہوں آپ کے لیے۔ حور نے اٹھ کر بھاگنا چاہا۔ نہیں مجھے تو بھوک نہیں ہے، فہد نے ہاتھ پکڑ کر حور سے کہا، تم نے کھانا کھا لیا ہے کیا نہیں؟ فہد نے حور کو اپنے پاس کرتے ہوئے کہا، جی وہ میں نے بی جان کے ساتھ کھا لیا، میں نے ان کو دوائی دی تھی تو میں نے بھی ساتھ کھا لیا۔ حور نے فہد سے نظر چرا کر کہا، لاؤ کھانا۔ فہد نے حور کے جھوٹ کو پکڑ کر کہا، آپ نے تو نہیں کھانا تھا نا؟ حور نے کہا، ہاں پر اب بھوک لگ گئی ہے۔ فہد نے حور کو چھوڑ کر کہا۔ حور حیران سی کھانا لینے چلی گئی۔ فہد کے دل سے آج حور کے پاپا کے لیے نفرت ختم ہو چکی تھی، اس لیے آج حور کے ساتھ بھی سارے حساب برابر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حور کھانا لے آئی، بیٹھو، فہد نے حور سے کہا۔ حور بیٹھی تو فہد نے ایک نوالا توڑا اور حور کی طرف کیا۔ منہ کھولو، فہد نے کہا۔ نہیں آپ کھا لیں، میں خود کھا لوں گی، حور نے کہا۔ میں نے کہا نا منہ کھولو، فہد نے کہا۔ حور نے شرما کر منہ کھولا۔ فہد نے حور کو کھانا کھلایا اور ساتھ میں خود بھی کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد حور برتن اٹھا کر کچن میں لے آئی۔ ابھی دھو ہی رہی تھی کہ فہد بھی کچن میں آ گیا۔ آ کر حور کو پیچھے سے ہگ کر لیا۔ فہد کام کر رہی ہوں، حور نے دل کی ہوئی تیز رفتار کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، فہد نے حور کی بات کو نظر انداز کر کے کہا۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے برتن سائڈ پر رکھے، جبکہ فہد حور کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم بال کھول کر زیادہ اچھی لگتی ہو، فہد نے ایک ہاتھ سے حور کے بال کھول کر کہا۔ حور مزید گھبرا رہی تھی۔ نہ کریں، حور نے آہستہ سے کہا، کیپ کوائٹ بیبی، فہد نے حور کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا۔ حور اپنی آنکھیں بند کر رہی تھی۔ فہد نے حور کے بال سائڈ پر کیے تو ساتھ ہی اپنا شکار نظر آ گیا۔ مائی فیورٹ، فہد نے حور کی گردن پر ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا اور فوراً اس جگہ پر جھک کر ہونٹ رکھ دیے۔ جبکہ حور شیلف کا سہارا لیے کھڑی تھی، حور کی گردن پر تل تھا جس پر فہد جھکا ہوا تھا اور اپنی شدت کو ظاہر کر رہا تھا۔
پلیز، حور نے آنکھیں بند کی۔ فہد سے کہا، جبکہ فہد انسنی کر کے حور کے چہرے کی طرف آ رہا تھا۔ اب فہد کا اگلا شکار حور کی نازک ہونٹ تھے، جن کو شدت جذبات سے فہد اپنے لبوں کے قبضے میں لے چکا تھا۔ حور کے لیے فہد کا آج کا روپ بالکل ہی الگ تھا اور فہد کی حد سے بڑھتی ہوئی شدتوں کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر فہد کو حور پر ترس آ ہی گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ حور گرتی، فہد نے ایک جھٹکے سے حور کو اپنی بازو میں اٹھا لیا اور کمرے میں لے کر چل دیا۔ فہد کوئی دیکھ لے گا، حور نے آہستہ سے کہا۔ کون دیکھے گا؟ بی جان سو رہی ہیں اور گھر میں اور کوئی ہے نہیں۔ سو ڈونٹ میک لیم ایکسکیوزز ڈارلنگ، فہد نے حور پر پھر سے جھک کر کہا۔ ایسے ہی دونوں کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ فہد نے آہستہ سے حور کو بیڈ پر رکھا جیسے کوئی نازک چیز ہو۔ جسٹ ویٹ بیبی، آئل کم بیک سون، ڈونٹ سلیپ اوکے، فہد نے حور کو ایک بار پھر سے چوم کر کہا۔ حور نے ہاں میں جلدی سے سر ہلا دیا اور ہاں، میرے آنے تک تھوڑا سا تیار ہو جانا پلیز، اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ، فہد نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا۔ حور نے حیرت سے فہد کو دیکھا، جو ادھر سے ہی ایک کس اچھال کر نکل گیا۔ انہوں نے کوئی نشہ تو نہیں کرنا شروع کر دیا، حور نے سوچا، اور پھر فہد کی شدت کو یاد کر کے خود میں سمٹ گئی اور پھر فہد کی بات پر عمل کرتے ہوئے کپڑے نکالنے لگے۔ شانی یار، وہ ایک عام سا لڑکا تجھے مار کر چلا گیا اور تو نے کچھ بھی نہیں کیا، بہت شرم والی بات ہے۔ ویسے شایان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا اور اس کے ایک اور دوست نے اس کو تانا مارا۔ اس کا کہنا تھا کہ شایان بھڑک اٹھا، تم میری مردانگی کو آواز دے رہے ہو، میں نے اسے تم سب کے سامنے ذلیل نہ کیا تو میرا نام بھی شایان نہیں، یاد رکھنا۔ اگر میں چپ ہوں تو صرف اپنی ڈیڈ کی وجہ سے، ورنہ میں کب کا اس کیڑے کو ختم کر چکا ہوتا۔ شایان نے غصے سے کہا، ہاں جیسے تم تو بہت اپنے ڈیڈ کی بات مان لیتے ہو نا، بس کرو۔ تم میں اتنی ہمت ہوتی تو تم میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ تم فہد کا مقابلہ کر سکو، ڈرپوک کہیں گے۔ ایک نے اٹھ کر شایان پر طنز کیا، جس پر شایان اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ شٹ اپ، کیا کہا تو نے؟ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں ڈرپوک ہوں، ابھی بتاتا ہوں تجھے، رک۔ شایان نے اس کا گریبان پکڑ کر گھوسے مار کر کہا، جبکہ باقی سب بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ شایان اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ ہاں ڈرپوک ہے تو سالے، ہمت ہے تو مار کر دکھا، اگلے لڑکے نے بھی غصے سے کہا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ شایان کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ پڑی اور فوراً اپنی کار سے پستول نکالا جو اس کے ڈیڈ نے حفاظت کے لیے دیا تھا۔ ہاں، کیا کہہ رہا تھا تو؟ میں ڈرپوک ہوں، بتاتا ہوں تجھے۔ شایان جو غصے میں پاگل سا ہوا تھا دوسرے لڑکوں پر چلایا، ابے پاگل ہو کیا کر رہے ہو، پستول رکھ، نیچے لگ جائے گی۔ دوسرے لڑکے نے شایان کو روکنے کی کوشش کی، شایان نے لڑکے پر پستول تان رکھی تھی، لیکن شایان غصے میں اندھا ہو چکا تھا، اور غصے میں انسان کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ختم ہو ہی جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے۔ شایان نے اپنے غصے میں ٹریگر دبا دیا اور گولی چل گئی، اور ساتھ ہی سب کی چیخ نکل گئی۔ شایان، یہ تو نے کیا کیا؟ گولی مار دی تو نے؟ سب لڑکے دور ہٹنے لگ گئے شایان سے۔ شایان سامنے کھڑا اور ساتھ ہی مردہ دوست کو بے یقینی سے باقی سب لڑکے دیکھ رہے تھے، جبکہ شایان کو ہوش آ چکا تھا۔ میں نے جان کر نہیں کیا، تم لوگ جانتے ہو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے خود سے کچھ بھی نہیں کروایا، اس نے خود کروایا ہے یہ سب، شایان نے پریشانی سے کہنے لگا، جبکہ باقی سب لڑکے شایان سے دور ہوتے ہوئے بھاگنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، شایان ڈر کر کہتا ہوا پیچھے ہوتا ہوا بھاگ گیا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، فہد کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ حور نے وقت دیکھ کر سوچا، کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا تھا، رات کے 11 ہونے والے تھے۔ ابھی یہ سوچ کر ہی تھی کہ باہر کی بیل بجی۔ حور بھاگ کر گئی اور دیکھا تو سامنے ہی فہد سر اور بازو پر چوٹ لیے کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ حور فہد کی حالت دیکھ کر رونے لگ گئی۔ فہد، حور کی چیخ نکل گئی،
بھی جان اٹھ جائیں گی۔ لڑکی کیا کر رہی ہو؟ فہد نے حور کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا ہوا آپ کو؟ یہ سب کیسے؟ حور نے فہد سے پوچھا۔ ارے اندر تو آنے دو یا یہیں پر سوالوں کے جواب دے دوں؟ فہد نے کہا۔ آ جائیں۔ حور نے فہد کا بازو تھام کر کہا۔ اف حور، درد ہو رہا ہے، چوٹ لگی ہے؟ فہد نے حور سے کہا۔ سوری، بتائیں بھی کیسے ہوا یہ سب؟ حور نے فہد کو بٹھا کر کہا۔ کچھ نہیں ہوا یار، بس معمولی سی چوٹ ہے، آرام آ جائے گا۔ فہد نے حور کو حوصلہ دیا۔ یہ تھوڑی سی چوٹ ہے، حد ہے، آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے؟ پتہ بھی ہے آپ کو تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو میری جان پر بن آتی ہے، آپ کو احساس ہی کہاں ہے میرا؟ حور نے روتے ہوئے فہد کو غصے سے کہا۔ فہد حور کا یہ رویہ اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ ارے میری جنگلی بلی، کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو۔ فہد نے کہکا لگا کر حور کو پکڑ کر ساتھ لگا کر کہا۔ حور نے دیکھا فہد کی بینڈیج صاف ہی تھی، جیسے خود لپیٹی ہو۔ مطلب؟ حور نے حیران ہو کر کہا۔ فہد کی طرف دیکھ کر حور نے فہد کے چہرے کی شوخی حور کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ آپ نے مذاق کیا میرے ساتھ؟ حور نے شوق سے پوچھا۔ کہہ سکتے ہیں، ویسے تو تم نے کچھ بھی کہنا نہیں تھا خود سے میرے پاس نہ آنا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایسا کی کچھ کیا جائے کہ فہد نے حور سے کہا۔ آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا میرا؟ ایسے کوئی مذاق کرتا ہے بھلا؟ مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ حور نے سوں سوں کرتے ہوئے کہا، جس پر فہد کی ہنسی نکل گئی۔ ہائے میری چھوٹی سی جان، میں کچھ ہونے دیتا بھلا تمہیں؟ پاگل! فہد نے حور کے بال ٹھیک کر کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، حور نے معصوم سا شکوہ کیا۔ ہاں میں تو خود بھی بہت برا ہوں، فہد نے ہنس کر کہا۔ نہیں آپ اچھے ہیں، بس کام بہت برے ہیں آپ کے، حور نے برا سا منہ بنا کر کہا، جس پر فہد کو حور کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا اور دل چاہا کہ حور کو اپنے سینے میں چھپا لے۔ I think you are agree now، فہد نے اپنے ساتھ چپکی حور کو دیکھ کر کان میں کہا۔ بس ہو گیا ٹھڑک پن شروع، حور جلدی سے الگ ہوتے ہی کہنے لگی۔ فہد نے حور کو پھر سے کھینچ کر ساتھ کر لیا۔ لیٹس سی بیبی، فہد نے حور کو اٹھا کر کہا، جبکہ حور کا منہ کھل گیا۔ کمرے میں لا کر حور کو فہد نے شیشے کے سامنے اتارا۔ اف حور، میں بیان نہیں کر سکتا کتنی پیاری لگ رہی ہو، اتنا سب تیار تم میرے لیے ہوئی ہو نا؟ فہد نے حور کا جائزہ لے کر کہا۔ کیونکہ حور نے لمبی بلیک فراک پہن رکھی تھی اور ہلکا سا میک اپ کیا تھا اور بال کھلے چھوڑے تھے، جس میں بالکل ہی کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ فہد کے منہ سے تعریف سن کر حور شرما گئی۔ پلیز کلوز یور آئیز مائی لو، فہد نے حور کے کان میں سرگوشی کی۔ حور نے تیز رفتار دھڑکن سے آنکھیں بند کر لیں۔ فہد نے آہستہ سے ایک ڈبی کھولی اور اس میں سے ایک نیا خوبصورت گولڈ نیکلس نکالا، جس میں 2 پیس تھے، ایک پر فادی اور دوسری پر حوری لکھا ہوا تھا۔ فہد نے حور کے بال ایک طرف کر کر پہنا دیا اور ساتھ ہی اپنے لب بھی حور کے کندھے پر رکھ دیے۔ اوپن یور آئیز سویٹ ہارٹ، فہد نے حور سے کہا۔ حور نے جب گلے میں پہنا لاکٹ دیکھا تو خوشی کے مارے فہد کے گلے لگ گئی۔ اٹس امیزنگ فہد، اٹس لک گارجیس، فہد نے خوشی سے کہا۔ آئی نو بٹ یو آر مور گارجیس بیبی، فہد نے حور کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ حور کو جب بات ٹھیک سے سمجھ آئی تو دور ہونے لگ گئی، مگر فہد کی گرفت مضبوط تھی۔ اٹس ٹائم ٹو می ٹو نائٹ، یو ول فال ان لو ود می، فہد نے آہستہ سے حور سے کہا اور حور کو اٹھا کر بیڈ کی جانب چل پڑا۔ فہد پلیز، حور نے جھجک کر کہا۔ نو پلیز بی کوائٹ، جسٹ فیل می اینڈ مائی لو، فہد نے حور کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا۔ اجازت ہے؟ فہد نے حور پر جھک کر آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ حور نے ایک پل کے لیے فہد کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک عشق کا سمندر آباد تھا، اس لیے فوراً ہی نظر جھکا گئی اور اپنے ساتھ ہی فہد کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ فہد حور کی ادا پر کھل اٹھا اور ساتھ ہی حور کے لبوں پر مزید جھک گیا۔ آج کی رات دونوں کے لیے یادگار ہونے والی تھی۔ بے شک اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنایا ہے۔ ڈیڈ مجھے چھپا دیں پلیز، میں نے جان کر نہیں کیا، پلیز ڈیڈ، پلیز مجھے چھپا لیں۔ شایان گھر آ کر باپ کے سامنے رو رہا تھا۔ اف یہ کیا
کیا تم نے شایان، سارا کھیل خراب کر دیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے صبر کیا کرو، صبر سے کام لے لیا کرو۔ سامنے اس شخص نے غصے سے بیٹے کو کہا۔ شایان اپنے دوست کو مارنے کی بعد سیدھا گھر ہی آیا تھا۔ باپ کے سامنے سب کا اعتراف بھی کر چکا تھا۔ سب گھر والے شایان پریشان تھے، جبکہ امارا ابھی تک اپنی دوستوں کے ساتھ ہی کسی پارٹی میں تھی۔ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی اس عذاب میں ڈلنے نہیں دوں گی، شایان کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ شایان، اپنی ضرورت کی چیزیں پیک کرو اور جلدی، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ جس کو تم نے مارا ہے وہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے، وہ بہت ہی امیر خاندان کا لڑکا ہے اور وہ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے۔ باپ نے شایان کو ڈراتے ہوئے کہا۔ پلیز ڈیڈ، شایان نے باپ سے چپک کر کہا۔ نفیسہ، اس کا سامان تیار کرو جلدی، اپنی بیوی کو حکم دیا اور پھر پریشانی سے شایان کو دیکھا۔ بے شک کسی کا برا سوچنا اور چاہنا مطلب اپنی ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ کرنا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ پاتے ہیں۔ ایک الگ اور خوبصورت صبح فہد اور حور کا انتظار کر رہی تھی۔ حور جیسے ہی اٹھی خود کو فہد کے حصار میں پایا اور ساتھ ہی رات کی بیتی یادیں آنے پر شرما گئی۔ فہد کی شدتوں اور جنون کو کیسے وہ بھول سکتی تھی؟ فہد کو دیکھا جو ابھی تک پرسکون سو رہا ہے۔ حور کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ کچھ پل فہد کے چہرے کو دیکھنے کے بعد آخر حور ہلکے سے فہد کے ماتھے پر بوسہ دیا، لیکن فہد انجان بنا رہا اور حور کو ایسے ظاہر کیا جیسے وہ سو رہا ہو، لیکن حور کے بوسے پر مسکرا دیا۔ چیٹنگ! آپ جاگ رہے تھے؟ حور نے برا سا منہ بنا کر سائڈ پر ہوئی۔ ہا ہا ہا، اٹس ناٹ چیٹنگ ڈیئر وائفی، اٹس لو مائی لو۔ فہد نے حور کے بال ہٹا کر کہا۔ پھر بھی غلط بات ہے، آپ جاگ رہے تھے تو بتانا تو چاہیے تھا آپ کو۔ حور اپنے بات پر قائم تھی۔ چھوڑو بھی جان، دیکھو اگر میں جاگ رہا ہوتا تو تم ایسے میرے ماتھے پر بوسہ دیتی کیا؟ اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی تھوڑا موقع ملے، فہد نے شرارتی انداز میں کہا۔ آپ بہت خراب ہیں، میں بی جان کو آپ کی شکایت لگاؤں گی، حور نے کہا۔ ہاں ہاں، سچ میں؟ خیر کیا کہو گی بی جان سے؟ فہد نے حور کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یہی کہ آپ بہت خراب ہیں، حور نے کہا۔ ہاں ہاں، تو بی جان پوچھیں گی کہ کیسے خراب ہوں تو کیا بولو گی؟ پھر فہد نے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ حور کی توجہ اپنی باتوں پر تھی، اسی لیے فہد کی حرکت سے انجان تھی۔ میں کہوں گی کہ آپ نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے، حور نے کہا۔ حور کی بات پر فہد کی ہنسی نکل گئی۔ کیسے تنگ کرتا ہوں؟ مجھے بھی تو بتاؤ، فہد نے کہا، جبکہ حور سوچنے لگ گئی کہ کیا کہے بی جان سے۔ جب بات کا مطلب سمجھ آیا تو ایک بار پھر سے اپنی بات پر شرما گئی۔ فہد جو غور سے حور کو ہی دیکھ رہا تھا ایک دم مسکرا دیا۔ ہاؤ مچ انوسنٹ یو آر! کتنی بھولی ہے میری بیوی، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بی جان کو شکایت کیا لگانی ہے، فہد نے حور کو تنگ کرنے کے لیے کہا۔ فہد! حور نے رونی شکل بنائی۔ جی فہد کی جان! فہد نے حور کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹائم کافی ہو گیا ہے، حور نے نیا بہانہ لگایا۔ حور کتنی غلط بات ہے، میں یہاں اتنے پیار والی بات کر رہا ہوں اور تم دیکھو الٹ پٹانگ باتیں کر رہی ہو، فہد نے منہ بنا کر کہا۔ حور نے دیکھا کہ فہد کو شاید بات بری لگ گئی ہے، تبھی تھوڑا فاصلے پر ہو گیا۔ آئی ایم سوری، میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ ناراض ہو گئے ہیں؟ حور نے فہد کے پاس ہو کر پوچھا۔ وہ تو میڈم آپ خود سے اب دیکھ لیں میڈم، آپ خود سے میرے پاس آ رہی ہو، میرا تو پہلے ہی تم پر دل خراب ہے۔ پھر نہ کہنا، فہد نے آنکھ دبا کر حور کو کھینچ کر کہا، جبکہ حور ساری بات کو سمجھ رہی تھی اور فہد اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ یہ تو میرے ساتھ چیٹنگ ہے، حور نے منہ بنا کر کہا۔ بعد میں فیصلہ کر لیں گے، ابھی تو بس یہ سوچو میں ہوں اور تم بس۔ فہد نے حور پر گہرا تنگ کیا اور حور کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ حور کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ حور! فہد نے آہستہ سے حور کو پکارا۔ حور جو پہلے ہی فہد کے نشے میں تھی، فہد کے اس طرح پکارنے پر مزید بہک گئی۔ I love you from all of my heart and I wish you also love my forever and ever. Do you fulfill my wish?
فہد نے حور کے کان میں کہا، یس آئی ول۔ حور نے آنکھ بند کر کے فہد کو اس کا جواب دیا۔ حور کے جواب پر فہد دل سے مسکرا دیا، حور کو خود میں جذب کر لیا اور حور پر اپنی چاہتیں نچھاور کرنے لگ گیا۔ اب دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ وجاہت صاحب ہیں؟ پولیس افسر نے پوچھا۔ جی، کیا کام ہے آپ کو؟ وجاہت نے سامنے کھڑے افسر کو دیکھ کر کہا، جو خوبرو تھا اور دیکھنے ہی سے اگلے بندے کو زیر کرنے کو کافی تھا۔ کام نہیں، ہمیں آپ کا بیٹا شایان چاہیے۔ اس نے کل رات اپنے دوست کو گولی مار کر ہلاک کیا ہے، افسر نے کہا۔ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وجاہت نے کڑے تیور لیے کہا، جی بالکل، یہ دیکھیں ہمارے پاس آفیشیل لیٹر ہے، ہم گرفتار کرنے آئے ہیں۔ خود سامنے آ جائے تو کچھ سزا کم ہو سکتی ہے، ورنہ ہمیں اپنا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، آفیسر نے سختی سے کہا۔ تم جانتے بھی ہو کس کے سامنے کھڑے ہو؟ وجاہت نے سختی سے کہا۔ یس سر، آئی نو بیٹر ہو یو آر، بٹ یو ڈونٹ نو ہو آئی ایم، سو پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرب اس، افسر نے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے ایسے بات کرنے کی؟ 2 منٹ میں تمہاری نوکری چلی جائے گی، یاد رکھنا، وجاہت نے کہا۔ شٹ اپ، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے سب بدنام ہیں، اور رہی بات تمہیں جاننے کی، تو تم سے بہتر کوئی اور مجھ سے بہتر تمہیں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ تم وہی ہو جس نے اپنی حسد کی آگ میں اپنے ہی دوستوں کو الگ کیا اور پھر دولت کے لالچ میں ایک کو برباد تک دیا، اور پھر بھی سکون نہیں آیا تو دوسرے کے ساتھ فیک بن کر فیک نام خلیل الرحمن کے ساتھ رہا اور دھوکہ دیا، اور پھر بھی سکون نہیں ملا تو ان کی اولاد پر بھی نظر رکھ لی۔ میں ہی تو جانتا ہوں سب کچھ، اور بھی کچھ پوچھنا ہے تو بتاؤں کیا؟ سامنے افسر نے غصے سے کہا۔ کون ہو تم؟ کیسے جانتے ہو سب؟ وجاہت نے پریشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اتنی جلدی بس ہو گئی وجاہت صاحب، ابھی تو سب کچھ شروع ہوا ہے، وہ جو تم نے شروع کیا وہ اب میں ختم کرنے آیا ہوں، افسر نے کہا۔ تم کیسے جانتے ہو سب؟ وجاہت کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور تم چاہے اپنے بیٹے کو کہیں بھی چھپا لو، میں ڈھونڈ کر نکال لوں گا اسے، یاد رکھنا وقت ختم ہونے کو ہے، اور تمہارا وقت ختم ہونے کو ہے، اور میرے بارے میں جاننے سے بہتر ہے تم خود کو بچانے کی کوشش کرو۔ سی یو سون، ایک الگ ہی انداز میں افسر نے کہا اور وہاں سے تیزی سے نکل گیا، جبکہ وجاہت پریشان ہو چکا تھا۔ آج تک اس بات کا علم کسی کو نہیں ہوا تھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کیسے؟ 100 طرح کے سوال تھے، لیکن جواب اس وقت نہ تھا۔ ہیلو ماجد، جلدی سے پتہ کرو یہ افسر کون ہے، ساری ڈیٹیل بتاؤ مجھے جلدی، وجاہت نے فون کر کے کہا، اور پھر خود کو بچانے کے لیے ترکیب سوچنے لگ گیا۔ علی، مجھے جلدی سے جلدی شایان کی خبر چاہیے، کہاں چھپا ہوا ہے، اور وجاہت کی ایک ایک پل کی رپورٹ دو مجھے، سامنے بیٹھے خوبرو افسر نے سختی سے کہا۔ اوکے سر، علی نے سلوٹ کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ اسے یہ خبر فوراً فہد کو دینی تھی، بار بار کال آ رہی تھی، مگر فہد سکون سے سو رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر حور نے فون اٹھایا تو سامنے ہی علی کا نام آ رہا تھا۔ فہد، آپ کی کال آ رہی ہے، حور نے فہد کو تھوڑا ہلا کر کہا۔ ارے آنے دو، ایک تو یہ لوگ سونے بھی نہیں دیتے، فہد نے نیند میں کہا۔ فہد اٹھو بھی، دیکھو ٹائم بہت ہو چکا ہے، نماز پڑھ لو جلدی، اور کال دیکھو پہلے، علی کی ہے۔ حور نے فہد سے کمبل کھینچ کر کہا۔ یار تم بیوی کم اور دشمن زیادہ ہو، اس بات کا تو بدلہ میں لے کر رہوں گا۔ فہد نے مشکل سے آنکھ کھول کر حور کو گھورا۔ مجھے ڈرا رہے ہیں آپ؟ میں پہلے ہی آپ سے بہت ڈری ہوئی ہوں، حور نے معصوم سی شکل بنا کر کہا، جس پر فہد کی ہنسی نکل گئی۔ میری جان، آپ مجھ سے بھی ڈر رہی ہیں تو بس ہو گیا کام، میں نے تو پیار کیا آپ کو رات بھر، فہد نے حور کا بازو پکڑ کر کہا، جو اب کمرے سے نکلنے کے چکر میں تھی۔ بی جان اٹھ گئی ہیں، میں ان کو دیکھ لوں ذرا، حور نے بھاگنا چاہا۔ بی جان کبھی نہیں چاہیں گی کہ تم اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑ کر کہیں جاؤ، یقین نہ آئے تو پوچھوا دیتا ہوں بی جان سے، فہد نے حور کو پاس بٹھا کر شوخی سے کہا۔ فہد، زیادہ شوخی اچھی نہیں ہوتی، چھوڑیں ہاتھ، جانے دیں، حور نے سختی سے کہا۔ اوہ غصہ، میری بیگم کو غصہ بھی آتا ہے، رہی بات ہاتھ چھوڑنے کی تو
چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا تھا، اب تو یہ سمجھو کہ الفی سے جڑ گیا ہے۔ فہد نے حور کے چہرے سے بال ہٹا کر کہا، آپ زیادہ نہیں ہو رہے؟ پہلے آپ نے مجھے تنگ کیا اتنا رات بھی، اب پھر سے باتوں میں لا رہے ہیں۔ حور نے تنگ آ کر کہا، ہاں ہاں اف یار، کب کیا تنگ؟ ہائے، ایسے بول بول کر تم مجھے ضرور تنگ کرنے پر آمادہ کر رہی ہو۔ فہد نے حور کے کندھے پر سر رکھ کر کہا۔ حور شرم سے آنکھیں جھکا گئی۔ آپ بہت گندے ہیں۔ حور نے شرم چھپانے کے لیے کہا، ہاں پتہ ہے، اور تم ہو نا مجھے اچھا بنانے والی میرے کیوٹ وائف۔ فہد نے پیار سے حور کے گال کھینچ کر کہا، اور ساتھ ہی ایک دو بوسے بھی دے دیے۔ حور نے گھور کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ فہد نے انجان باندھ کر کہا۔ دل نہیں بھرا آپ کا؟ حور نے منہ بنا کر کہا، ساری زندگی میں تمہیں چومتا رہوں تب بھی میرا دل نہیں بھر سکتا۔ ابھی تو صرف ایک رات ہی گزری ہے، اور اب تو یہ ہر رات کی داستان ہوا کرے گی۔ ہر رات دن بھی میں تمہیں اپنی محبت اور جنون کا بخوبی اظہار کیا کروں گا۔ فہد نے زمینی لہجے میں حور کے کان میں سرگوشی کی، اور ساتھ ہی کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا، جو پہلے ہی رات کی بیتی پر شرما رہی تھی۔ اب فہد کے یوں کھلے انداز پر مزید شرما رہی تھی۔ اوپر سے فہد کی شرارتیں حور کے حواس ختم کر رہی تھیں۔ یو نو واٹ مائی لو، فہد نے حور کے چہرے کو قریب کر کے کہا۔ حور نے فہد کی طرف دیکھنا چاہا، مگر جھجک اور شرم سے آنکھیں جھک گئیں۔ یو آر دا موسٹ بیوٹیفل اینڈ پریٹی گرل، سب کچھ ایک طرف اور تم ایک طرف۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ حور، جو بھی ہوا غصے میں ہوا، لیکن میں بہت خوش ہوں، بہت خوش، اتنا خوش ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں حاصل کر لیا ہے، یوں سمجھو کہ ساری دنیا سے چرا لیا ہے۔ اب مزید کوئی خواہش نہیں میری، اور تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے اپنا آپ سونپا۔ میں وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن یہ امید ضرور دلاتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں ساری خوشیاں دوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ بس میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، تم ہو تو میں ہوں، تمہارے ہونے سے میرا وجود ہے۔ فہد نے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ حور فہد کے ایک ایک لفظ پر پورے دل و جان سے یقین لا رہی تھی، اور فہد کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ تم خوش تو ہو نا میرے ساتھ سے؟ فہد نے حور کی خاموشی پر حور کی آنکھوں میں جھک کر دیکھا۔ میں بہت خوش ہوں فہد، میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، حور نے نم آنکھوں سے کہا۔ حور کی بات پر فہد کھل اٹھا، حور کو زور سے خود میں بھینچ لیا۔ پر آپ کیا مجھے ایسے ہی تنگ کریں گے تو میں ناراض ہو جاؤں گی پھر، حور نے منہ بنا کر کہا۔ فہد ہنسنے لگ گیا۔ تم ناراض ہو کر تم اور بھی پیاری لگتی ہو، جب تم پیاری لگتی ہو تو اور بھی پیار آتا ہے، اور تم جانتی ہو پھر جب مجھے پیار آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ فہد نے لب دبا کر آہستہ سے کہا۔ کیا؟ حور نے ناسمجھی سے کہا۔ جیسے کہ ابھی مجھے اپنی جان پر بہت پیار آ رہا ہے، فہد نے حور کے کان میں کہا، اور ساتھ ہی حور کی گردن پر جھک گیا۔ حور کی سانس تیز ہو رہی تھی، اس سے پہلے کہ فہد اور بہکتا کال آنا شروع ہو گئی۔ اف، سارا موڈ خراب کر دیا، فہد نے برا سا منہ بنا کر کہا، جبکہ حور نے موقع دیکھ کر بھاگنا چاہا، مگر فہد نے کوشش ناکام کر دی اور ہاتھ پکڑ کر پھر سے پاس کر لیا۔ کیا ہے علی، اتنی صبح کیوں کال کر رہے ہو؟ پتہ بھی ہے میں شادی شدہ بندہ ہوں، سو رہا ہوں، 100 کام ہوتے ہیں۔ فہد نے علی سے کہا۔ جی پتہ ہے جو کام ہوتے ہیں، میں تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بات ہی ایسی تھی کہ کال پر کرنا پڑی۔ علی نے ہنسی دبا کر کہا، اچھا اب پھوٹو، کیا ہے؟ فہد نے کہا، ساتھ ہی ایک ہاتھ سے حور کو اپنے قریب کیا۔ جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، ایک اہم بات بتانی ہے تجھے، علی نے کہا۔ فہد جو حور کو تنگ کرنے میں لگا ہوا تھا، علی کی بات پر چڑ گیا۔ ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ فہد نے کہا۔ تو آ تو صحیح، پھر بتاتا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آ جا، علی نے کہا، اور ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ فہد نے بے بسی سے فون کو دیکھا، اور پھر حور کو، جس کے چہرے پر ہنسی چھائی ہوئی تھی کیونکہ وہ علی کی بات سن چکی تھی۔ بہت
ہنسی آ رہی ہے، فہد نے حور کو کھینچ کر قریب کرتے ہوئے کہا، جبکہ حور کی دبی ہوئی ہنسی نکل گئی۔ فہد نے بغیر موقع دیے حور کے ہونٹوں کو جکڑ لیا۔ آخر اپنی خواہش پوری کرنے پر ہی حور کو آزاد کیا۔ ابھی تو جا رہا ہوں، کباب میں ہڈی کے پاس باقی کا حساب آ کر لوں گا، یاد رکھنا، فہد نے حور کو دیکھ کر کہا، جو موقع پاتے ہی بھاگ کر دروازے میں پہنچ چکی تھی۔ حور اپنی دھڑکن کو قابو کرتے وہاں سے بھاگ گئی اور فہد سر میں ہاتھ مارتا اٹھ کر شاور لینے چلا گیا۔ ہاں بولو، فہد علی سے مل کر بولا۔ چائے منگواؤں؟ علی نے کہا۔ بات کیا ہے وہ بتا، فہد نے کہا۔ پھر علی نے شایان کا اپنے دوست کو قتل کرنے کا سارا قصہ سنایا۔ او گاڈ، یہ تو بہت برا ہوا۔ مانا کہ وہ مجھے پسند نہیں تھا، مگر ایسا بھی ہوگا یہ نہیں معلوم تھا، فہد نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ خیر، جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسا ہی ملتا ہے، اور یہ سب کیا دھرا ویسے بھی اس کے باپ کا ہی ہے سب۔ علی نے کہا، کیا مطلب؟ اب اس کیس کو کون ہینڈل کر رہا ہے؟ فہد نے کہا، تمہارے بہت عزیز ہیں۔ علی نے مسکرا کر کہا، کیا مطلب کون عزیز؟ فہد نے کہا، اتنے سوال تم خود ہی مل لو اور پوچھ لینا، وہ آفس میں ہی ہیں، پہلے کبھی ملے بھی تو نہیں، اب مل بھی لو گے، چلو، علی نے شرارت سے کہا۔ فہد نے گھور کر دیکھا، اوکے میں مل لیتا ہوں پھر، فہد نے کہا۔ ہاں ہاں مل لو، سرپرائز ہے، علی نے پیچھے سے ہنس کر کہا۔ فہد جب اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھ کر شاک ہوا۔ تم یہاں؟ فہد نے حیرت سے کہا۔ تم کب آئے؟ اور ایک عدد کال ہی کر دیتے یار، فہد نے گلے لگا کر پیار سے کہا۔ ہاں ہاں، تو مجھے مس کر رہا تھا؟ ہاں، سامنے والے لڑکے نے مسکرا کر کہا۔ او کم آن یار، تم اب میری بیوی تو ہو نہیں جسے میں مس کرنے لگا، میں تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ تم تو شادی پر بھی نہیں آئے تھے اور میں نے بس تجھے تیرے نکاح پر ہی دیکھا تھا، فہد نے ناک سے مکھی اڑا کر کہا۔ یا یو آر رائٹ بیبی، ابھی 2 دن پہلے تو ملے تھے اور بول ایسے رہا ہے جیسے سال ہو گیا ہو میرے نکاح کو، بیوی کیا ملی، سالے کو بھول گیا، لڑکے نے ہنس کر کہا۔ ہنس کر فہد کو دیکھا۔ بس یار کیا کریں، تیری بہن ہے، اب تو خود اچھے سے جانتا ہے، فہد نے بھی آنکھ دبا کر کہا۔ بس ہاں بس اب خبردار جو میری بہن کے بارے میں کچھ ایسی ویسی بات کی تو، اور خیال تو رکھ رہے ہو نا، پوچھا گیا۔ میری حالت سے اندازہ لگا سکتے ہو تم، میں کتنا کمزور ہو گیا ہوں، تو ظاہر ہے تمہاری معصوم بہن نے ہی میرا سانس سکھا رکھا ہے، فہد نے مسکین شکل بنا کر کہا۔ بس کر دے، جیسے میں تجھے جانتا ہی نہیں ہوں، دونوں نے ہنسی اڑائی۔ کچھ کھانے پینے کا بھی پوچھے گا یا تمہارے یہاں یہ سب رواج نہیں ہے؟ فہد نے منہ بنا کر پوچھا۔ ایک تو بن بلائے مہمان آ گئے اور اوپر سے مجھے ہی تانے، واہ بھئی واہ، افسر نے کہا۔ اچھا چل، زیادہ بیویوں والے نخرے نہ دکھا اور یہ بتا رخصتی کب کروا رہا ہے اپنی؟ فہد نے شرارت سے پوچھا۔ ارے ظالم، کیا پوچھ لیا تو نے، میرے دل کے زخم پھر سے ہرے کر دیے، برا سا منہ بنا کر کہا، جس پر فہد کی ہنسی نکل گئی۔ فہد کو گھوری مارتا 2 چائے کا آرڈر دے چکا تھا۔ ہاں تو بتا بھی کب گھر والوں پر دھماکہ کر رہا ہے پھر؟ فہد نے پھر سے پوچھا۔ ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ سامنے والے نے کہا۔ بالکل بھی نہیں، کیونکہ اب میں چاہتا ہوں تم جلد از جلد گھر والوں کو اپنی شادی کے بارے میں بتا دو اور رخصتی بھی کروا لو، نہیں تو میں بتا دوں گا، پھر الزام نہ دینا مجھے، فہد نے کہا۔ یہ آج ہو کیا گیا ہے، شادی کر رہے ہو جب سے آئے بیٹھے ہو؟ فہد سے پوچھا۔ اف یار کیا بتاؤں، وہ کیا ہے نا، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تیرا اکیلا پن، بہت دکھ ہوتا ہے تجھے ایسے دیکھ کر، آخر کو جانی دوست ہوں تیرا اور بہنوئی بھی، فہد نے دکھی شکل بنا کر کہا، جس پر دونوں کی ہنسی نکل گئی۔ جانی دشمن کہنا زیادہ بہتر ہوگا، فہد کو کہا، لیکن وہ فہد ہی کیا جس پر کوئی بات اثر کرے، خیر بتا وہ بات کیا ہے، فہد نے پوچھا، اور پھر سامنے والے نے ساری بات تفصیل سے بتانا شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ بتاتا جا رہا تھا فہد کو خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ ماجد تمام معلومات لیے اب وجاہت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ساری معلومات پڑھی، پہلے ہی صفحہ کھولا، باپ کا نام دیکھ کر وجاہت کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکا جاوید کا بیٹا روشان کیسے؟ جاوید نے ماجد سے پوچھا۔ صاحب کچھ دن پہلے ہی اس نے سیٹ سنبھالی ہے، لیکن پہلے اس نے میڈیکل آرمی میں ڈگری لی ہوئی ہے، لیکن پھر کسی وجہ سے وہ اس طرف آ گیا، ماجد نے وجاہت کو دیکھ کر کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں،
اسے میرے بارے میں میرے سارے راز کیسے پتہ ہو سکتے ہیں؟ آخر وجاہت نے بھڑک کر کہا، جبکہ ماجد سکون سے کھڑا وجاہت کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی ایک اور بری خبر ہے صاحب، ماجد نے کہا۔ اب کون سی منحوس خبر ہے؟ وجاہت نے غصے سے کہا۔ وہ امارا بی بی، انہوں نے اسی افسر روشان سے 2 دن پہلے نکاح کر لیا ہے۔ ماجد نے ایک اور دھماکہ کر دیا۔ وجاہت یہ سن کر چیخا اور زور زور سے امارا کو آوازیں دینے لگ گیا۔ صاحب خود کو سنبھالیں، ابھی بہت ساری بری خبریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ماجد نے آہستہ آواز سے کہا اور طنز کرتا ہوا بیٹھ گیا، جبکہ وجاہت ماجد کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگ گیا۔ کون ہو تم؟ وجاہت نے ماجد کی طرف بڑھ کر کہا۔ میں؟ آپ مجھے نہیں جانتے؟ مجھے کیسے بھول سکتے ہیں؟ ماجد نے سختی سے کہا۔ کون ہو تم؟ وجاہت نے پھر سے غصے سے کہا۔ وہی ہوں جس کے ماں باپ کا قتل تو نے کیا تھا، یہ جانے بغیر کہ ان کا 8 سالہ بچہ کیسے رہے گا ان کے بغیر۔ میرے ماں باپ تیرے سامنے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے، لیکن تو نے اپنی درندگی سے میری دنیا ختم کر دی، اور دیکھ اب میں یہاں ہوں تیرے سامنے، اور اب بہت جلد تیرا کام ختم ہونے والا ہے۔ وجاہت صاحب، ماجد نے ہنس کر آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا، اب میرا بدلہ پورا ہونے والا ہے صاحب، تمہارے دن ختم ہو گئے ہیں، چلتا ہوں، خیال رکھنا، ماجد نے سختی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ وجاہت گھر کے اندر کی طرف غصے سے بڑھ گیا۔ 2 دن پہلے فہد جب علی سے مل کر واپس گھر جا رہا تھا، تبھی اسے اچانک کال آئی۔ ہیلو یار، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، میں تجھے ایڈریس دیتا ہوں، جلدی سے پہنچ، روشان نے فہد کو کال کر کے کہا۔ فہد نے فوراً ایڈریس دیکھا اور ادھر چلا گیا۔ وہاں پر پہنچ کر دیکھا تو عجیب ہی حالت تھی۔ سامنے ہی امارا گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ فہد نے حیرت سے پوچھا۔ روشان نے سارا معاملہ بتایا۔ رات کو دیر تک پارٹی چلتی رہی، امارا بھی وہاں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ موجود تھی، اور اچانک ایک لڑکوں کا گروپ امارا کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہاں آ گیا، اور ان میں سے ایک لڑکا امارا کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ آخر جب وہ لڑکا اپنی حرکتوں پر باز نہ آیا تو امارا نے ایک تھپڑ مارا، جس پر وہ لڑکا طیش میں آ گیا اور امارا کو اپنے ساتھ زبردستی گھسیٹنا شروع کر دیا۔ امارا کے سب دوست دور کھڑے بس تماشا ہی دیکھ رہے تھے، کوئی بھی آگے بڑھ کر اسے بچانا نہیں چاہ رہا تھا، اور ویسے بھی یہی تو دنیا کا دستور ہے، سب اچھے وقت میں ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے سب دور کھڑے نظر آتے ہیں۔ امارا لاکھ بولڈ تھی، مگر ہر لڑکی کی طرح اس کی بھی ایک حد تھی جسے وہ کبھی توڑنا نہیں چاہتی تھی، اور ہر لڑکی کی طرح سب سے زیادہ اسے بھی اپنی عزت ہی عزیز تھی۔ اسے بچانے کے لیے وہ اپنی کوشش کر رہی تھی، مگر ان لڑکوں کا گروپ پورا اپنے دوستوں کی مدد کر رہا تھا۔ جب امارا سے کچھ بن نہ پایا تو اچانک امارا نے زور سے اس لڑکے کے بازو میں اپنے دانت کاٹ دیے، اور ایک لمحے کے لیے اس کی گرفت کمزور ہوئی اور امارا وہاں سے بھاگ نکلی۔ امارا کا جوتا کہیں گر چکا تھا، مگر پھر بھی وہ بھاگ رہی تھی۔ آخر بھاگ کر ایک جگہ ٹھوکر لگی اور گر گئی۔ جب تک اٹھی پیچھے سے وہ سب بھی پہنچ چکے تھے۔ کہاں بھاگ کر جاؤ گی تم؟ یہاں کوئی نہیں آنے والا تمہاری مدد کو، بہتر ہے تم خود اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ چلو، ورنہ ہم تو لے ہی جائیں گے۔ لڑکے نے امارا کو بال سے پکڑ کے کہا۔ پلیز مجھے جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، امارا نے روتے ہوئے کہا۔ آج وہی اللہ یاد آ رہا تھا جسے اس نے کبھی یاد بھی نہیں کیا تھا، مگر یہی تو انسان کی فطرت ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو بھاگ کر اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ابے یار دیکھو تو کیا بول رہی ہے۔ سن بلبل، اگر تو اتنی اچھی ہوتی تو رات کو ایسے لڑکوں کے ساتھ پارٹی نہ کر رہی ہوتی، بڑی عزت والی لڑکی، لڑکے نے امارا کے چہرے کو قریب کرتے ہوئے کہا، جبکہ امارا کی بات پر باقی سب ہنس رہے تھے۔ پلیز چھوڑ دو، ہیلپ می پلیز، سمبڈی ہیلپ می، امارا زور زور سے چیخی۔ فوراً ہی لڑکے نے امارا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ زیادہ جوش آ رہا ہے تو نکالتا ہوں، لڑکے نے امارا کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا۔ روشان جو چھٹی لے کر کافی دیر بعد گھر جا رہا تھا، راستے میں اچانک رات کی وجہ سے ایک چیخ کی آواز سنی۔ اس وقت کوئی مشکل میں تو نہیں؟ مجھے دیکھنا چاہیے۔ روشان خود کلامی کرتے ہی ساتھ ہی گاڑی سے اترا اور آواز کی سمت کی طرف چل دیا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا، دور جا کر دیکھا تو ایک لڑکی کو چند لڑکے گھیر کر کھڑے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ لڑکا آگے بڑھ کر امارا کو ہاتھ لگاتا، روشان نے جلدی سے پھرتی دکھائی
جو ابھی تازی ٹریننگ سیکھ کر آیا تھا، اور وہ جلدی سے امارا اور لڑکے کے درمیان میں پہنچ گیا اور لڑکے کو زوردار تھپڑ لگایا۔ ایک پل کے لیے سب حیران رہ گئے۔ کون ہو تم اور ہمارے معاملے میں کیوں آ رہے ہو؟ اچھا ہے تم سائڈ پر رہو، ہمیں یہ لڑکی چاہیے۔ ہاں، اگر حصہ تم نے بھی اپنا لینا ہے تو اپنی باری کا انتظار کر لینا، لڑکے نے آنکھ دبا کر کہا۔ روشان کو خود پر قابو رکھنا مشکل ہو چکا تھا۔ شٹ اپ! روشان نے لڑکے کو گردن سے پکڑ کر زور سے مکہ جڑ دیا۔ روشان اچھا خاصا مضبوط جسم کا مالک تھا اور وہ آوارہ اور عیاش لڑکے امیر ماں باپ کے بگڑی اولادیں۔ کچھ ہی دیر میں روشان سب کو مار کر بھگا چکا تھا۔ اتنی دیر میں کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے اور 100 طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ یا خدا، اس لڑکی کی اب کیا عزت رہ گئی ہے؟ کون کرے گا اس سے شادی؟ کیا زندگی ہے اس کی؟ ایک آدمی نے امارا کو دیکھ کر کہا، جو ایک طرف ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بھی بغیر کسی آنچل کے، اور امارا کو اپنی جیکٹ پہنا دی۔ روشان نے آخر فضول باتوں سے تنگ آ کر سب لوگوں کے منہ بند کرا دیے۔ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ اب خیال آ رہا ہے تم سب کو اس لڑکی کا؟ جب اس کو مدد کی ضرورت تھی تب تم لوگ کہاں تھے؟ اب جب سب کچھ ختم ہو گیا تو سب آگے اپنا خیال بتانے۔ پہلے کہاں مر گئی تھی آپ سب کی غیرت؟ اپنی بہن بیٹی ہوتی تب بھی یہی کرتے۔ اور رہی بات اس لڑکی کی عزت کی، تو اللہ ہے جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، اور میں کروں گا اس لڑکی سے نکاح۔ دیکھتا ہوں کون آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے اور بات کرتا ہے۔ روشان نے غصے میں سب کو دیکھ کر اٹل فیصلہ کیا۔ امارا روشان کی بات پر حیران ہو گئی۔ بے شک اللہ ہی نے روشان کو اس کا محافظ بنا کر بھیجا تھا۔ روشان نے فوراً فہد کو کال کر دی۔ جب کہ فہد وہاں پہنچا تو روشان نے سارا معاملہ بتایا۔ فہد نے روشان کو حوصلہ افزائی کی اور امارا کو کچھ کہے بغیر دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ روشان نے سب معاملے میں 2 دفعہ امارا کا چہرہ دیکھا اور پھر فہد امارا سے اکیلے بات کرنے لگ گیا۔ مجھے نہیں پتا یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں، مگر امارا روشان بہت اچھا لڑکا ہے، وہ بہت اچھا ساتھ ثابت ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو تم بتا سکتی ہو، ہم اس رشتے کو یہیں ختم کر دیں گے، فہد نے امارا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اور پھر امارا خاموشی سے آنسو بہاتی روشان کی کار میں بیٹھ گئی اور روشان فہد کے بتائے ہوئے راستے پر امارا کو گھر چھوڑنے چلا گیا۔ راستے میں کوئی بات نہ ہوئی۔ گھر کے سامنے پہنچ کر روشان نے امارا کی طرف والے دروازہ کھولا۔ امارا جب جانے لگی تو روشان نے بات سٹارٹ کی۔ آئی ایم سوری، جو بھی ہوا اچانک ہوا، لیکن کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ جب چاہیں مجھ سے طلاق لے سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ صرف آپ کی عزت بچانے کے لیے تھا، روشان نے دوسری طرف دیکھ کر امارا سے کہا، اور امارا آگے چل گئی اور پھر مڑ کر روشان کو دیکھا جو اس کا دولہا شاید اس کے جواب کے انتظار میں تھا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، امارا نے کہا اور آہستہ سے اندر چلی گئی۔ پیچھے سے روشان مسکرا دیا۔ آخر روشان مسٹر آپ بھی پھنس گئے نا پھر، روشان نے ہنس کر کہا اور وہاں سے نکل آیا۔ امارا ساری رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی اور شکر ادا کرتی رہی جس نے وسیلہ بنا کر روشان کو بھیجا۔ وجاہت امارا کے کمرے میں پہنچ کر دھاڑا، کس سے پوچھ کر نکاح کیا تم نے؟ باپ نے کہا۔ ڈیڈ، امارا کچھ بتانے آگے ہی آئی تھی مگر پہلے ہی وجاہت نے زوردار تھپڑ مار دیا۔ جان سے مار دوں گا سمجھی، میرے دشمن لوگوں ساتھ ملی ہوئی ہو، بھائی الگ چھپتا پھر رہا ہے اور تم چھپ کر نکاح کر رہی ہو، وجاہت نے ایک اور تھپڑ مار کر کہا۔ یہی غلطی کی آپ نے ہمیشہ ہی ہمیں غلط کرنے پر ڈانٹا نہیں، ڈانٹا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ شایان نے جو کچھ بھی کیا وہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، اور آپ نے ساری زندگی ہمیں حرام کا ہی تو کھلایا ہے ڈیڈ، ایک لقمہ حلال کا ہوتا تو شاید ایسا کبھی نہ ہوتا۔ آپ کو پتہ بھی ہے آپ کے دشمن نے ہی میری عزت بچائی، امارا نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ بکواس بند کر خبردار، جو اس کمرے سے باہر نکلی تو وجاہت نے امارا کو دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا۔ اور یہ سب سن کر وجاہت کی بیوی بھی وہاں آ چلی تھی۔ اس کے دماغ سے یہ سب نکال دو، کل ہی شوکت کو گھر پر دعوت دیتا ہوں اور اس کو رخصت کرتا ہوں، وجاہت نے حکم دیا اور غصے سے وہاں سے چل دیا۔ جب کہ بیوی
بیٹی کو سمجھانے چلی گئی، ممی میں نکاح میں ہوں، کسی کے آپ میں نکاح میں ہوں کسی کے، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ آخر اور میں اسی سے شادی بھی کروں گی، بتا دیں آپ ڈیڈ کو۔ امارا نے غصے سے کہا، بکواس بند کر لو، کل ہی تیری ڈیٹ رکھ رہے ہیں ہم شوکت کے بیٹے کے ساتھ، بہتر ہوگا یہ سب بھول جا، ماں نے سختی سے کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ امارا سیل کی طرف بھاگ پڑی۔ بار بار کال آ رہی تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ او فات تو سیل اپنا گھر ہی بھول گئے، حور نے کمرے میں جاتے کہا، اس وقت کس کا فون آ رہا ہے؟ حور نے سیل اٹھا کر دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر کال اٹینڈ کر لی، لیکن اس سے آگے سے امارا کی رونے کی آواز آنے لگی۔ فات ڈیڈ میری شادی کروا رہے ہیں کل، پلیز کچھ کرو، میں نکاح کے اوپر نکاح نہیں کر سکتی، پلیز میری مدد کرو، تم سن رہے ہو نا؟ امارا پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی مگر حور کا دماغ وہیں اٹک گیا تھا نکاح کا سن کر، اور کال کاٹ دی۔ مطلب وہ سب جھوٹ تھا، وہ وعدے، وہ پیار کی باتیں، سب مجھے بس استعمال کیا فات نے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا تم فات، حور نے روتے ہوئے کہا۔ فات غصے کو قابو میں رکھو، معاملہ بہت نازک ہے، ابھی شایان کو ہم نے پکڑنا ہے اور آج ہی اس کی معلومات بھی مل گئی ہیں، اس کے باپ نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے، اب تم گھر جاؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گا، روشان نے فات کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ روشان یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سکون سے رہوں؟ یہ وہی گھٹیا آدمی ہے جس نے حور کو اغوا کیا اور الزام مجھ پر لگا دیا، اور اگر اس دن خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا حور کے ساتھ تو مجھے تو سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے، میرا کیا قصور تھا؟ کیوں اس خبیث آدمی کی وجہ سے میں نے ساری زندگی اپنے ماں باپ سے محروم ہو کر گزاری، فات نے چیخ کر کہا۔ فات قسمت کا لکھا سمجھ کر اب سکون کر لو، بس کچھ گھنٹوں کی دیر، پھر سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا، اس آدمی کو اس کے کیے کی سزا ضرور دلوا کر رہوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو، چلو جاؤ اب گھر، حور ویٹ کر رہی ہوگی، روشان نے فات سے کہا۔ آخر کچھ دیر بعد فات کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ چلا جاؤں گا، یہ تجھے اتنا مجھے بھگانے کی کیا پڑی ہوئی ہے؟ کب گھر بات کر رہا ہے امارا کی اور اپنے نکاح کی؟ فات نے پھر سے فات کی ٹانگ کھینچی۔ اللہ، پھر سے وہی بات، ابھی یہ مسئلہ تو حل ہو جائے پھر دیکھ لوں گا، تو میری چھوڑ اپنی فکر کر، روشان نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اوکے چلتا ہوں لیکن آج جا کر بتا دینا، نہیں تو میں آ رہا ہوں کل سسرال، اپنے فات نے روشان سے گلے ملتے ہوئے کہا، جس پر روشان نے گھورا۔ امارا مسلسل فون کر رہی تھی مگر فات فون نہیں اٹھا رہا تھا، اگر اٹھا لیا تو کوئی بات نہیں کی، شاید حور ہو ساتھ یا کہیں بیزی ہو، مجھے یہ ہمت نہیں ہارنی، امارا نے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے کہا، اور پھر وضو کرنے چلی گئی۔ یا اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، اب مزید مجھے گناہوں سے بچا لے پلیز، تو اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، جس طرح تو نے اس رات میری حفاظت فرمائی تھی میں کیسے بھول سکتی ہوں، بہت گناہ گار ہوں، پلیز میری مدد فرما، کوئی راستہ دکھا۔ امارا سجدوں میں دعا کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ بے شک اللہ سب باتوں سے باخبر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو۔ فہد گھر پہنچی تو بی جان کو سامنے پایا، فہد وہیں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا فہد، کہاں گئے تھے اتنی صبح؟ بی جان نے فہد سے پوچھا۔ بی جان، آپ کسی خلیل الرحمن کو جانتی ہیں؟ فہد نے پوچھا۔ نام سنا سا لگ رہا ہے، بی جان نے سوچ کر کہا۔ ارے ہاں، بہت اچھا بچہ تھا، اکثر جنید کے ساتھ گھر بھی آ جاتا تھا، کافی دوستی تھی اس کی، تمہارے پاپا کے ساتھ اکٹھے کام کرتے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، کہیں ان کی دوستی ہی گم ہو گئی اور پھر اچانک کبھی وہ نظر ہی نہیں آیا، بی جان نے کہا۔ فہد بی جان کی بات پر خاموش ہو گیا۔ لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا اس کا؟ تمہیں ملا تھا کیا وہ؟ بی جان نے کہا۔ نہیں بی جان، آج جب پاپا کے آفس گیا تو وہاں پر ایک فائل تھی، اس میں نام لکھا تھا ان کا۔ فہد نے بات گھما دی۔ چلو ناشتہ لگاتی ہوں، منہ دھو لو، بی جان نے کہا۔ بی جان، حور کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی، فہد نے کہا۔ بیوی کے بغیر اداس ہو گئے ہو کیا؟ بی جان نے مسکرا کر کہا۔ بس کریں بی جان، نہ بھی پوچھوں تب بھی آپ ناراض ہوتی ہیں اور اگر پوچھ لوں تب بھی آپ مذاق کرتی ہیں، کیا کروں میں غریب، فہد نے دہائی دی۔
چل ہٹ بے شرم، بہت خراب ہوتے جا رہے ہو تم، بی جان نے فہد سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ارے اب اتنی پیاری بیوی لا کر دی ہے آپ نے تو میرا کیا قصور، فہد نے ہنس کر کہا۔ زیادہ تنگ نہ کیا کرو اس بیچاری کو، ہر وقت ڈانٹنا اچھی بات نہیں ہے، پیار سے بھی بات سمجھا سکتے ہو۔ اور ہاں حور کی آج کوئی کلاس تھی جلدی ہی، اس لیے وہ چلی گئی رحیم کے ساتھ۔ بی جان نے فہد سے کہا۔ اچھا، مجھے تو نہیں بتایا اس نے، فہد نے حیرت سے کہا۔ تمہیں فرصت کب ہوتی ہے فضول کاموں سے جو وہ بتاتی، اور بیٹا اچھا شوہر وہی ہے جو بن کہے بیوی کی ہر بات کو جان لے، بی جان نے کہا۔ اوکے، اب مجھے تھوڑا وقت تو لگے گا، پہلی تو شادی ہے میری، اب آہستہ آہستہ جی میں سب کچھ سیکھ لوں گا، فہد نے ہنس کر کہا۔ فہد سدھر جاؤ نہیں تو بہت مار پڑے گی۔ بی جان نہ رہی، فہد نے رونی شکل بنا کر کہا۔ چلو اب زیادہ باتیں نہ کرو اور جاؤ، ناشتہ لگا رہی ہوں، بی جان نے ہنسی دبا کر کہا، اور پھر فہد وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ سل تو میں گھر بھول گیا تھا، کیا بنے گا تیرا فہد، ابھی تو شادی نہیں ہے تو یہ حالات تیرے، فہد نے خود سے کہا، اور پھر سل اٹھا کر دیکھنے لگ گیا۔ یہ کس کی کال ہے، وہ بھی اتنی ساری، فہد نے نیا نمبر دیکھ کر کہا۔ فہد نے کال ڈائل والا نمبر ملایا، فہد نے کچھ سوچ کر فون کیا، ایک بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، فہد نے کہا۔ فہد شکر ہے تم نے کال کر لی، میں بہت مشکل میں ہوں، فہد، امارا نے کال اٹھاتے ہی کہا، اور پھر ساری بات بتا ڈالی۔ فہد امارا کی بات سن کر تھوڑا پریشان ہو گیا، اور پھر گھر کا پتہ معلوم کر کے تھوڑی تسلی دے کر فون رکھ دیا۔ پھر فہد کا پہلے تو ارادہ یوں نہیں جانے کا تھا، مگر مسئلے کو دیکھ کر پھر سے روشان کی طرف جانے کا سوچنے لگ گیا، لیکن اتنی دیر میں فہد کو اپنے آفس سے ایک کال آ گئی، اس لیے اسے وہاں جانا پڑا۔ حور یونی آ کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی، کلاس میں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، اوپر سے صبح والی امارا کی باتیں سوچ کر حور کا سر پھٹ رہا تھا۔ نہیں، فہد مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ کیسے امارا کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، حور نے خود سے کہا۔ تو امارا کیوں جھوٹ بولے گی، اور بھلا روتے ہوئے کوئی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے، اس کی آواز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ حور نے کہا۔ اللہ، میں پاگل ہو جاؤں گی، پلیز مجھے کوئی صحیح غلط میں فرق بتائے، تھک ہار کر حور نے اللہ سے کہا، اور پھر کلاس لینے چلی گئی۔ فہد آفس پہنچا تو دیکھا اس کے ٹیبل پر ایک پرانی فائل پڑی تھی۔ یہ کیا؟ فہد نے ایک ورکر سے پوچھا۔ پتہ نہیں، آج لڑکا ادھر صبح ہی صفائی کر رہا تھا تو یہ فائل اسے نظر آئی، ایک نے بتایا۔ فہد پھر اسے کھول کر دیکھنے لگ گیا، لیکن جیسے ہی پڑھتا جا رہا تھا حیرت میں جا رہا تھا، کیونکہ یہ فائل فہد کے پاپا نے تیار کی تھی، جس میں خلیل الرحمن کے سارے برے کاموں کے ثبوت موجود تھے، اور شاید اسی فائل کی وجہ سے اس نے فہد کے ماما پاپا کو مارا تھا۔ فہد فوراً وہاں سے اس فائل کو لے کر روشان کی طرف چلا گیا، کیونکہ اب اس کام میں دیر نہیں کرنا تھی۔ فہد نے وہاں پہنچ کر روشان کو فائل دکھائی، جسے دیکھ کر روشان بھی چونک گیا۔ تو مطلب اب وقت آ گیا ہے خلیل الرحمن کی کہانی ختم کرنے کا، روشان نے فائل دیکھتے ہی کہا۔ اب مزید دیر نہیں کرنی، تم آج ہی ایکشن لو، فہد نے کہا۔ ہاں، میں ابھی اپیل کرتا ہوں اس کو گرفتار کرنے کی، اور تم ابھی اپنے ماما پاپا کے قتل کا کیس کھلوا لو، روشان نے کہا۔ اور ہاں، وہ امارا کے پاپا اس کی شادی کہیں اور کرنے کا سوچ رہے ہیں، بچا لو اپنی محبت بیٹا، فہد نے ہنسی دبا کر روشان سے کہا۔ امارا کون؟ روشان نے حیرت سے پوچھا۔ ارے، اپنی بیوی کا نام ہی بھول گئے، کیسے شوہر ہو تم، فہد نے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ اوہ اچھا، تو اس کا نام امارا ہے، روشان نے شرما کر کہا۔ ہاں ہاں، ارے دیکھو تو کیسے شرما رہا ہے، فہد نے ہنس کر کہا۔ اچھا، مذاق نہیں، یہ پتہ ہے اس کے گھر کا، جاؤ اور لے آؤ اپنی محبت، فہد نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے کہا۔ ارے، ایڈریس دیکھ کر روشان اچھل پڑا۔ فہد نے پوچھا، یار یہ فہد کے پوچھنے پر بتایا۔ ارے یار، یہ تو ہمارے دشمن
خلیل الرحمن کی بیٹی نکلی، روشان نے شوق سے کہا، جیسے سن کر فہد خود ایک منٹ کو شوق میں گیا اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگ گئے۔ ایک تو قسمت بینا، اب تو مجھے ابھی چلنا چاہیے، روشان نے کہا۔ ہاں جا جا اور جی لے اپنی زندگی، میری شان، فہد نے روشان کو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، جبکہ فہد حور کو لینے یوں نہیں چلا گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو سویٹ ہارٹ، فہد نے شوقی سے حور کو دیکھ کر کہا، جبکہ حور خاموشی سے چلتی کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے ناراض ہو یار، سوری، صبح بہت اہم کام تھا اس لیے جانا پڑا، پلیز اب یوں مجھے معصوم سے ناراض تو نہ ہو، فہد نے حور کی طرف دیکھ کر کہا جو فہد کو نظر انداز کر رہی تھی۔ فہد نے حور کے قریب ہو کر چھونا چاہا مگر حور کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مجھے سکون سے نہیں رہنے دے رہے؟ حور آخر پھٹ ہی پڑی۔ فہد نے حیرت سے حور کو دیکھا۔ کیا ہوا حور؟ Is there everything all right؟ فہد نے کہا۔ There is nothing right فہد، I really feel ashamed when I see you، حور نے غصے سے کہا۔ اف، tell me حور، what happened؟ فہد نے حور کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جسے حور نے سختی سے کھینچ لیا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا؟ حور، خود سے کبھی سوال نہیں کیا؟ کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ؟ ایک سے دل نہیں بھرا تو دوسری کر لی، حور نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ حور شٹ اپ، فہد نے سختی سے کہا اور ہاتھ ہوا میں رہ گیا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا، فہد نے پھر سے نارمل انداز میں پوچھا۔ مار لیں مجھے آتا بھی اور کیا ہے آپ کو غلطی کو چھپانا بھی ہے، آخر مجھے استعمال کرنا تھا بس تو پہلے ہی بتا دیتے مجھے، میں کوئی امید تو نہ رکھتی آپ سے، حور نے روتے ہوئے غصے میں کہا، جس پر فہد کا ہاتھ اٹھ گیا۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کچھ پتہ بھی ہے؟ استعمال کرنا ہوتا تو اتنے دن میں تمہارے اجازت کا انتظار کیوں کر رہا تھا؟ ہاں دماغ ٹھیک رکھو، مجھے اتنی فضول بکواس بالکل بھی پسند نہیں ہے، فہد نے غصے سے کہا، جبکہ حور ابھی تک شوق میں تھی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، امارا ٹھیک کہتی تھی، آپ مجھ سے نہیں کسی سے بھی پیار نہیں کرتے، میں تو بس ضرورت ہوں آپ کی، حور نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر فہد کو غصے سے دیکھ کر کہا، جس پر فہد نے مشکل سے خود پر قابو پایا۔ کب سے تمہاری فضول بک بک سن رہا ہوں، کون سی بات؟ امارا کی؟ ہاں، کون ہے وہ امارا؟ میں کسے پسند کرتا ہوں کسے نہیں، یہ تم یا اور کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، اگر میں اس کو پسند کرتا ہوتا تو میں اسی سے شادی نہ کر لیتا۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، تم نے آج میرا مان توڑا ہے، میرا اعتبار، سب کچھ کھو دیا ہے، اور رہی بات امارا کی تو وہ روشان کے نکاح میں ہے، ابھی 2 دن پہلے ہی ان کا نکاح ہوا ہے، نہیں معلوم تو جا کر روشان سے پوچھو، فہد نے سختی سے حور کو دیکھ کر کہا۔ حور یہ سن کر شوق میں آ گئی۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں نے اپنے ہاتھوں ہی اپنے گھر کو آگ لگا دی، حور نے سر گھٹنوں میں دے کر کہا، جبکہ فہد غصے سے ڈرائیو کرنے لگ گیا اور گھر پہنچ کر تیزی سے اتر کر اندر چلا گیا، جبکہ حور کے لیے قدم اٹھانا بھی بھاری ہو چکا تھا۔ روشان نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پر حملہ کیا اور خلیل کو پکڑ لیا، جبکہ امارا روشان کو وہاں پولیس کی وردی میں دیکھ کر حیران ہو گئی اور ایک طرح سے دکھی بھی تھی کہ اس کا باپ اپنے برے کاموں کی وجہ سے حراست میں آ چکا تھا۔ روشان نے امارا کو اپنے ساتھ لیا اور گھر چلا گیا۔ جب سب نے روشان اور لڑکی کو ایک ساتھ دیکھا تو حیران ہو گئے، مگر روشان نے ساری بات بتا دی، جسے سن کر مریم بے حد خوش ہوئی۔ اب جلدی سے ہم آئیں گے، اپنی بیٹی کو لا کر لے جائیں گے، مریم نے امارا کو پیار کرتے ہوئے کہا، کیونکہ ان کو امارا بہت پیاری لگی تھی۔ حور مسلسل فہد سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ اب اس سے اپنی غلطی پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ حور، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ آخر میری محبت، جنون، سب تمہیں ڈرامہ لگ رہی تھی کیا؟ میں کتنا بے وقوف ہوں جو تم پر فضول میں اپنا پیار نچھاور کر رہا تھا، ساری میری ہی غلطی ہے۔ حور، تم تو ہمیشہ ہی سچی رہی ہو، فہد نے حور کو خود سے
دور دھکا دے کر کہا، فہد پلیز میری بات تو سنیں۔ حور نے فہد کا بازو پکڑنا چاہا لیکن فہد نے حور کو دھکا دے دیا۔ اسٹے اوے فرام می، خبردار جو تم میرے پاس میرے قریب آئی اس نے پہلے میں کچھ کر ڈالوں، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ فہد زور سے غصے میں چیخا۔ حور ایک پل کو ڈر گئی۔ فہد پلیز مجھے خود سے دور نہ کریں، میں مر جاؤں گی، آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں فہد۔ حور نے روتے ہوئے فہد کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ شٹ اپ، تم قابل ہی نہیں ہو میرے پیار کے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ فہد نے حور کے ہاتھ جھٹک کر ایک طرف دھکا دیا لیکن انجانے میں حور کا پاؤں بیڈ سے ٹکرا گیا۔ کافی گہرا زخم آیا تھا اور خون بہنے لگ گیا۔ فہد نے حور کی حالت کو دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی پریشان ہو گیا۔ ریئلی حور، یو ہرٹ می، فہد نے حور کو اٹھا کر کہا اور پھر ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں حور کی پٹی کی گئی اور پھر کچھ دوائی۔ اس میں فہد خاموش رہا اور پھر حور کو گھر لے آیا۔ اپنی پیکنگ کرو، تم چھوڑ کر آ رہا ہوں، فہد نے کہا۔ فہد پلیز، حور نے پھر سے معافی مانگنی چاہی جبکہ فہد نے بغیر کچھ سنے حور کا بیگ پیک کیا اور اسے لے گیا۔ اور پھر روشان اور باقی کے سب کے مشورے سے روشان اور ارمان دونوں کی رخصتی طے کر دی۔ شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہونے لگ گئی تھیں جبکہ حور اداس ہی رہتی تھی۔ کافی دفعہ مریم نے پوچھا مگر حور نے کوئی جواب نہ دیا۔ فہد بھی بہت مس کرتا تھا حور کو مگر یہ ضروری تھا کہ اس کے لیے خلیل الرحمن پر بہت سارے کیس کھل چکے تھے اور سخت سزا بھی دی جا چکی تھی اور شایان کو بھی پکڑ لیا گیا تھا۔ پھر شادی کی شاپنگ کے لیے فہد نے حور کو کافی پیسے دے دیے اور کچھ چیزیں بھی جان کے ہاتھ بھجوا دیں۔ حور اور فہد کا سامنا اس دن کے بعد نہ ہوا۔ آخر شادی کا دن آ گیا۔ اس دوران امارا نے بھی حور سے اپنی سب کی ہوئی غلطیوں کی معافی مانگ لی تھی۔ فہد نے خود بھی نیوی بلو ہی پہنا تھا اور حور کے لیے ساڑی بھی وہی کلر کی لی تھی۔ یہ بات حور کو معلوم نہ تھی۔ امارا نے زبردستی حور کو بھی تیار کروایا۔ حور بہت خوبصورت لگ رہی تھی اس رنگ میں۔ جب شادی ہال میں داخل ہوئی تو فہد حور کو اتنے دن بعد دیکھ کر حیران رہ گیا۔ فہد بے خود ہو رہا تھا۔ اب ویسے بھی حور کی سزا کافی مل چکی تھی اور حور کا چہرہ مرجھا گیا تھا جسے فہد نے نوٹ بھی کیا۔ حور نے بے تابی سے فہد کو ڈھونڈا لیکن فہد کو دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ دونوں کا ڈریس سیم کلر کا تھا۔ شادی میں حور فہد کے پیچھے پیچھے پھرتی رہی۔ روشان نے بھی نوٹ کی، کیوں تنگ کر رہے ہو میری بہن کو، اب مان بھی جاؤ، روشان نے فہد سے کہا۔ جسے فہد نے ہنس کر ٹال دیا۔ تم اپنی شادی پر فوکس کرو بیٹا، فہد نے مسکرا کر کہا اور پھر ساری شادی مزے لیے اور اچھے سے گزر گئی۔ امارا رخصت ہو کر روشان کے کمرے میں آ چکی تھی۔ خود تھک ہار کر اپنے کمرے میں آئی، حور بھی تھک ہار کر اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا پہلے ہی فہد بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ حور ایک دفعہ پھر سے شرمندہ ہو گئی۔ آ گئی یاد، فہد نے کہا۔ فہد پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، پکا؟ حور نے فہد کے سامنے گھٹنوں میں بیٹھ کر کہا۔ ارے حور، یہ کیا کر رہی ہو، اٹھو شاباش۔ فہد نے جلدی سے حور کو اٹھایا۔ رونا نہیں پلیز، میں اپنی اتنی اچھی نائٹ کو خراب کرنا نہیں چاہتا۔ اور ہاں، گھر چلیں، وہ کیا ہے نا، ہمارا کمرہ ہمیں مس کر رہا ہے۔ فہد نے مسکراہٹ دبا کر حور سے کہا۔ لیکن ماما، حور نے کہنا چاہا، میں نے آنٹی کو بتا دیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو لے جاؤں گا، چلو اب، فہد نے کہا۔ اس حالت میں کیسے؟ حور نے ساڑی کو دیکھ کر کہا۔ بالکل ایسے، فہد نے حور کو جھک کر اٹھا کر کہا۔ شادی کا گھر ہے فہد، کوئی دیکھ لے گا، حور نے شرما کر کہا، جس پر فہد نے گھورا اور پھر آہستہ آہستہ سے حور کو اٹھا کر باہر نکل گیا۔ بی جان بھی ادھر ہی شادی والے گھر رہ گئی تھی، اس لیے فہد نے سنہری موقع پا کر حور کو لے آیا۔ کار سے نکل کر حور کو اٹھایا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں جا کر نیچے اتارا۔ کھانا کھاؤ گی، فہد نے حور کے گال تھپتھپا کر پوچھا۔ حور نے ہاں میں سر ہلا دیا اور فہد کو اتنے دن بعد دیکھ کر وہ بہت مطمئن تھی اور اب وہ بہت بے فکر اور پرسکون اور خوش نظر آ رہی تھی۔ فہد کھانا لے آیا اور ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا
کھلانے لگ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد برتن حور رکھ آئی تھی۔ حور کی مدد کے لیے فہد بھی ساتھ چلا گیا اور برتن بھی ساتھ ہی دھو دیے۔ ہو گیا کام؟ حور نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو اصل کام باقی ہے، فہد نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ کیا کام؟ حور نے کہا۔ میں ناراض ہوں، مناؤ مجھے، فہد نے کہا۔ حور نے منہ کھول کر کہا۔ میں کیسے؟ حور نے پریشانی سے کہا۔ تمہارا مسئلہ ہے، بس مناؤ مجھے، فہد نے کمرے میں داخل ہو کر کہا۔ پلیز اب مان بھی جائیں، آپ جو بولیں گے میں وہ کروں گی، پلیز ناراض نہ ہوں اب، حور نے آنکھوں میں نمی لا کر کہا۔ یہ ٹھیک ہے بھئی، غلطی بھی اور رونا بھی، فہد نے حور کے چہرے کو تھام کر کہا۔ پلیز مجھے خود سے دور نہ کریں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حور فہد کے گلے لگی بولی۔ بس اب رونا نہیں۔ میں بھلا رہ سکتا ہوں اپنی جان سے دور؟ کچھ باتوں کو ختم کرنے کے لیے یہ سب ضروری تھا؟ میں کبھی اتنا ٹچی کبھی کسی کے لیے نہیں ہوا، مگر تم میرے لیے بہت خاص ہو حور، چاہے کچھ بھی ہو، مجھ پر میری محبت پر کبھی شک مت کرنا، تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، فہد نے حور کے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ سوری، اس دن میں نے تم پر ہاتھ اٹھا دیا، درد ہوا تھا نا؟ فہد نے حور کے گالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا اور ساتھ ہی ہونٹ حور کے گال پر رکھ دیے۔ باتوں میں لگا دیا، اتنا اچھا موقع ہے اور میں گنوانا نہیں چاہتا، فہد پھر سے لائن سے اتر کر بولا۔ فہد کی ٹون دیکھ کر حور دور ہونے لگی۔ نو بیبی، نو نو مور، فہد نے مسکرا کر حور کو پھر سے قریب کیا۔ فہد خود بھی حور کے لیے بہت بے تاب تھا۔ اتنے دن تم کیسے دور رہی مجھ سے؟ میں تو تمہارے لیے بہت بے چین تھا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ کیا تم نے مجھے مس نہیں کیا؟ حور نے شرارت سے نہیں کہا، جس پر فہد نے حور کو گھورا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میری محبت اتنا بھی کم انمول نہیں ہے کہ یوں ہی بھلا دی جائے، فہد نے حور پر جھک کر کہا اور ساتھ ہی حور کے کندھوں پر لب رکھے۔ حور پگھل رہی تھی اور فہد حور کے نشے میں کھو رہا تھا۔ فہد، حور نے ہولے سے بولا۔ جی فہد کی جان، فہد بہک رہا تھا۔ آئی wanna say something، حور نے کہا۔ یس، فہد نے حور کے کان میں کہا اور ساتھ ہی ہاتھ حور کی کمر پر چلا رہا تھا، ساڑی کو آہستہ سے حور کے نازک جسم سے الگ کر رہا تھا۔ آئی لو یو فہد، حور نے منہ جھکا کر کہا۔ لو یو ٹو سویٹ ہارٹ، فہد نے مسکرا کر حور کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ حور نظر جھکا گئی۔ کیا لکھوں، کیا کہوں جانا، تو ہی ہے عشق و جنوں میرا، فہد نے حور کے کان میں کہا اور ساتھ ہی حور کی گردن پر جھک گیا۔ یو آر جسٹ مائن، آر یو، فہد نے حور سے پوچھا۔ حور کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، وہ بھی فہد کے لمس سے بہک رہی تھی۔ یس آئی ایم یورز، حور نے آہستہ سے کہا اور فہد کو اپنی طرف کھینچا۔ اب دونوں میں غلط فہمی کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ فہد حور کی حرکت پر مسکرا اٹھا اور ساتھ ہی حور کے ہونٹوں پر قبضہ ہو گیا، اور دونوں ایک دوسرے میں کھو رہے تھے کیونکہ ایک خوشگوار زندگی دونوں کی منتظر تھی۔ غلط فہمی ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کو کلیئر کر لینا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اکثر ہمارا غصہ بہت نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا سیکھیں، یہی ایک اچھی زندگی کا راز ہے۔ چلیں جی، آج کی ہماری ناول یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔